امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے اپنے امتحان کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ڈیلی آپ کے لیے RPSC کا ایک جو سلیبس ہے اس کا ایک ٹاپک لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے کھوجی، یہ آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ یہ کس کا ہے؟ سید احتشام حسین کا۔ یہ انہوں نے اس پہ تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ یہ رتن ناتھ سرشار کا جو ناول ہے فسانہ آزاد، اس کا ایک کردار ہے کھوجی، اور دوسرا اس کا ایک کردار کون سا تھا؟ آزاد۔ یہ دو جو ہیں اس کے کردار ہیں۔ تو یہاں پر کھوجی کا جو کردار ہے اس کا مطالعہ احتشام حسین نے کیا ہے۔ انہوں نے کھوجی کے کردار کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ اس کے کردار میں کسی بھی طرح کی بناوٹ نہیں پائی جاتی ہے، اس میں سچائی، حقیقت، یہ ساری چیزیں اس کے کردار کے ذریعے انہوں نے بتایا ہے۔ اور یہ کردار جو ہے یہ مطلب انہوں نے بتایا کہ مزاحیہ ہے، اس میں مزہ بھی آپ کو آئے گا، اس میں کہیں بھی کوئی بھی آپ کو بناوٹ دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ یہ جو ہے یہ کردار آپ کو سماج کے حالت کی عکاسی کراتا ہے، جو ہمارے معاشرے کی، ہمارے سماج کی جو حالت ہے اس کی یہ آپ کو عکاسی کرائے گا۔ اور یہ جو کھوجی کا کردار ہے یہ اردو نثر میں طنز و مزاح کا، اس میں طنز بھی ہے اور مزاح بھی ہے، طنز و مزاح کا ایک اعلیٰ مثال ہے۔ تو چلیے اس کا آغاز کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ اس میں جو باتیں امپورٹنٹ ہیں آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے جائیے، کیونکہ ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے جب اس طریقے آج کل جو سوال ہیں وہ پوچھ لیے جاتے ہیں کہ کردار کیسا تھا، کیا بات اس میں بتائیے۔ ہم ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے ہوئے چلیں گے۔ کبھی کبھی تو کھوجی پر غور کرتے ہوئے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اسے صرف لکھنؤ کا انسان سمجھنا اس کی عظمت اور عافیت کی توہین ہے۔ کہاں کا انسان سمجھنا؟ لکھنؤ کا۔ یہ امپورٹنٹ ہے، پوچھا جا سکتا ہے کہ کھوجی کا جو کردار ہے اس میں کہاں اس کو کس جگہ کا، کس شہر کا انسان سمجھنا اس کی توہین بتایا گیا ہے، تو کہاں کا؟ لکھنؤ کا۔ وہ ہر عہد میں پیدا ہوتا ہے جب اس دور کی صداقت پر شک ہونے لگتا ہے۔ مطلب اس سے ہمیں اس بات سے ہمیں کس بات کا علم ہو رہا ہے کہ اس کے اندر سچائی ہے، اس کا جو کردار ہے اس میں سچائی ہے۔ اب یہاں آپ کو آگے کچھ مثال دی جائیں گی، کیسی مثال؟ جن میں سچائی ہو، حقیقت ہو، ان لوگوں کی مثال، پھر اس سے اس کو کھوجی کو تشبیہ دی جائے گی۔ وہ شیکسپیئر کو فالسٹاف اور گنگلیئر کے درباری ظریف کے شکل میں ملتا تھا۔ سروینیٹس نے اسے ڈان کوئزٹ اور سنگو پائنز کے لباس میں پایا تھا۔ سرشار نے اسے کھوجی کی بھیس میں ڈھونڈ نکالا اور منشی سجاد حسین نے حاجی بغلول کہہ کر پکارا۔ یہ اس میں یہاں پر امپورٹنٹ ہے، پہلے تو کہ اسے کس شیکسپیئر، فالسٹاف اور گنگلیئر کے درباری ظریف کی شکل میں پایا۔ ان لوگوں کے کردار میں کیا تھی؟ سچائی تھی، حقیقت تھی۔ اس کے بعد اور جو دوسرے کردار بتائے ہیں یہ بھی نام امپورٹنٹ ہے، ان کے لباس میں پایا۔ اور سرشار نے رتن ناتھ جن کا وہ فسانہ آزاد جن کا ناول ہے اسی کا یہ ایک کردار ہے، تو انہوں نے اسے کھوجی کے بھیس میں ڈھونڈا ہے۔ کس نے؟ سرشار نے۔ لیکن یہ ہے کس کا؟ یہاں پر کھوجی اگر ایک مطالعہ پوچھا جائے تو یہ تنقیدی مطالعہ احتشام حسین کا ہے، پر یہ سرشار کا جو ناول ہے فسانہ آزاد اس کا ایک کردار ہے۔ اور منشی سجاد حسین نے اسے حاجی بغلول کہہ کر پکارا ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، پوچھا جا سکتا ہے کہ منشی سجاد حسین نے اسے کس نام سے پکارا ہے، تو حاجی بغلول کہہ کر۔ وہ ہر دفعہ عاقلوں کی دنیا پر تنقید کرنے کے لیے اٹھتا ہے اور اپنی احمقانہ باتوں سے بہت سی ایسی صداقتوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہے سنجیدگی جس کی محتمل نہیں ہو سکتی۔ ہاں یہ نہ بھولنا چاہیے کہ لکھنؤ اور سرشار کھوجی ہی کو جنم دے سکتے ہیں۔ یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، جو امپورٹنٹ تھا آپ اسے نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں۔ کھوجی سے ہماری پہلی ملاقات نواب صاحب کی تاریخی بیٹسف شکن علی شاہ کے گم ہو جانے کے وقت ہوئی تھی۔ کہاں ہوئی تھی ان کی ملاقات؟ نواب صاحب کے تاریخی بیٹسف شکن علی شاہ کے، یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا۔ جہاں بہت سی مصاحب نواب صاحب کو بیٹگی کم شدگی پر تعزیت دے رہے ہیں، وہاں کھوجی بھی ہے۔ اس میں کوئی خصوصیت ایسی ضرور ہے کہ وہ بہت جلد ہمیں اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ اب جب اسے شیکسپیئر جیسے لوگوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے، ان کے کرداروں سے تشبیہ دی جا رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے، سوچنے والی بات ہے کہ اس کے کردار میں کچھ نہ کچھ ایسی خاصیت تو ہوگی جو وہ لوگوں کو
ایک عام انسان ہونے کے باوجود بھی اپنی طرف کیا کر رہا ہے؟ متوجہ کر رہا ہے۔ اس کی تیز زبانی، اس کی فکر، اس کی خالص افنیوں کی سی گفتگو، سب میں ایک ذہن پھاٹ کی کیفیت ہے۔ شروع میں ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ آگے بڑھ کر اس کی ہستی افسانے پر چھائے گی، اور جہاں وہاں نہ ہوگا وہاں فسانہ آزاد کی دلکشی کو گہن لگ جائے گا۔ مطلب کھوجی کا ہی کردار جو ہے وہ فسانہ آزاد کا خاص اور اہم کردار ہے، جس کی وجہ سے یہ پورا جو ان کا ناول تھا یہ دلکش بنا ہوا تھا۔ اگر اس کا کردار نہیں ہوگا تو سمجھ لو کہ اس میں ایک گرہن لگ جائے گا، ایک اندھیری سی چھا جائے گی۔ لیکن جب نواب صاحب کی زبانی یہ معلوم ہوتا ہے کہ کھوجی کی عمر 60 سال ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، کھوجی کی عمر کتنی بتائی گئی ہے؟ کھوجی کی عمر 60 سال بتائی گئی ہے، تو ہمیں اس کی باتوں میں ایک طرح کا مزہ آنے لگتا ہے۔ وہ اپنے خیال میں سنجیدگی سے رائے دے رہا ہے، لیکن ہر شخص اسے چھیڑتا ہے۔ ابھی تک ہمیں کیا لگ رہا تھا کہ کوئی جوان شخص ہوگا جس کے خیالوں میں صداقت ہے، عافیت ہے، جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے، اٹریکٹ کر رہا ہے، لیکن یہ ایک 60 سال کا بزرگ ہے۔ وہ بھی خاموش نہیں رہ سکتا، ہر بات کا جواب دینا ضروری ہے، ہر جگہ اپنی برتری جتانا ضروری ہے، اور ہر شخص پر تنقید کرنا لازمی ہے۔ مطلب یہ اس کی عادت تھی کہ وہ ہر بار ہر چیز میں بولتا تھا۔ مطلب بے خوف ہو کر جو لوگ بات کرتے ہیں، جو بالکل نڈر ہوتے ہیں، مطلب ان کو کسی چیز کا ڈر خوف کچھ نہیں ہوتا، بے باکی سے ہر بات کا جواب دینا، تو ویسا ہی کردار کس کا تھا؟ کھوجی کا۔ اور اس کی عمر کتنی تھی؟ 60 سال۔ یہی ہمیں اس کی سیرت کے ابتدائی نقوش مل جاتے ہیں، جن کا زیادہ حصہ کتاب کے ختم ہونے تک باقی رہتا ہے۔ اس کے ڈرنے اور نفرت کرنے کی چیزوں میں پانی ہے، جس کے نام سے وہ پناہ مانگتا ہے۔ کھوجی کا کردار جو ہے وہ کس کے نام سے پناہ مانگتا ہے؟ پانی کے نام سے۔ آگے چل کر اس میں کمہار اور عفران کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی پسند کی چیزیں افیون اور گنا ہیں۔ چونکہ اس کی یہ 2 پسند کی چیزیں ہیں، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ چونکہ اس کا کردار مبالغہ آمیز اور غیر متعدل ہے، اس لیے اس کی پسندگی اور ناپسندگی کی محبت اور نفرت ہر چیز جلد جلد نمایاں ہوتی رہتی ہے۔ کھوجی اپنی عام گفتگو میں اپنا مذہب اور اپنی قومیت ہندوستانی ظاہر کرتا ہے۔ اب یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کھوجی ایک مطالعہ جو ہے اس نے اپنی قومیت کیا بتائی ہے؟ اپنا مذہب ہندوستانی بتایا ہے۔ لیکن جب تہذیب کا امتحان کا وقت آتا ہے تو اب اس کی تہذیب کیسی ہے وہ دیکھتے ہیں، تو وہ خالص مسلمان بن جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ جب تہذیب کی بات آتی ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ مسلمان۔ قدیم اور جدید میں، یعنی کہ پرانے اور نئے وقت میں، اس کی انتخاب اور اجتناب کی حدیں واضح ہو جاتی ہیں۔ وہ سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے کعبے کے یہاں سے کباب خرید کر کھانے کو برا نہیں سمجھتا، کیونکہ ایسا ہوتا آیا ہے، لیکن ہوٹل میں جا کر کھانے کو وہ شرعاً ناجائز خیال کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے یقین ہے کہ وہاں شراب ضرور پینا پڑتی ہے، اور سور کی گوشت سے تو چھٹکارا ہی نہیں۔ انہیں باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کھوجی میں در حقیقت وہ طنز ہے جو ایک مٹی ہوئی تہذیب معاشرتی تغیرات کے خلاف اپنے آخری حربے کی طور پر استعمال کرتی ہے۔ مطلب کہ یہ اس بات سے ہمیں جو یہاں پہ بات بتائی گئی ہے، اس سے ہمیں کیا علم ہو رہا ہے کہ وہ ایک سڑک کے کنارے سامان بیچنے والے انسان کو زیادہ بہتر بتاتا ہے بجائے بڑی بڑی 5 اسٹار ہوٹلز کے، کیونکہ اس کا ماننا کیا ہے؟ وہ ان پہ تنقیدی طنز کس رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جو بڑی بڑی ہوٹلز ہیں وہاں پر سور کا یعنی کہ پگ کا جو گوشت ہے وہ ہوتا ہے، اور وہاں پر شراب پینا تو لازمی ہی ہے۔ چونکہ اب ایسا نہیں ہے، پر اس کا خیال ایسا تھا، تو اس نے ان پر نکتہ چینی کی ہے، اپنی ایک تنقیدی رائے دی ہے۔ اور کس کو بہتر بتایا ہے؟ جو سڑک کنارے جو کھانا آپ کو ملتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے بجائے بڑی بڑی ہوٹلز کے۔ یہ کبھی نہ بھولنا چاہیے کہ آزاد اور کھوجی مل کر اس وقت کی زندگی کی تصویر بناتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ مطلب قدیمی زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ کون؟ آزاد اور کھوجی۔ ایک کے بغیر دوسرا ادھورا رہ جائے گا۔ ایک دوسرے کے لیے اب کی زمین کا کام دیتا ہے، وہ معلوم ہوتا ہے، یعنی کہ ان دونوں نے مل کر اس کو مکمل کیا ہے۔
سرشار نے ایک ہی کردار کے دو ٹکڑے کر دیے ہیں۔ انسانی سیرت کے جن پہلوؤں میں ان کو بلندی فکر اور ربط نظر آیا وہاں آزاد کے لیے مخصوص کر دیے، اور جن میں پستی فکر اور بے ڈھنگا پن تھا وہاں کھوجی کے سر منڈ دیے۔ یعنی کہ جو چیز انہیں خاص لگی، جو انہیں ٹھیک لگی، انہیں مخصوص کر دیے آزاد کے لیے، لیکن جہاں بے ڈھنگا پنا لگا، بیہودگی باتیں لگی، وہاں سب کچھ انہوں نے کیا کیا، کھوجی کے سپرد کر دیا، کھوجی کے سر منڈ دیا۔ چنانچہ دونوں کا تقابلی مطالعہ بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ اگر میاں تقابل یعنی کہ جب دو لوگ ہوتے ہیں نا، اس میں تقابلی مطالعہ کمپیریزن کے طور پر، جیسے موازنہ انیس و دبیر ہے، تو یہ کس کی ہے؟ شبلی نمالی کی۔ اس میں انیس اور دبیر دونوں میں کمپیریزن کر کے تقابلی تنقید کی گئی ہے، تو تقابلی مطالعہ اس کو کہا جاتا ہے، دو لوگوں میں کمپیریزن، دو چیزوں میں۔ اگر میاں آزاد عالم فاضل میں، تو کھوجی بھی اپنی علمیت کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ وہ آزاد کے ساتھ ساتھ فیضی کی غزلوں کے اشعار پڑھتا ہے، وہ طبیبوں کے لکھے ہوئے نسخے پر اعتراض کرتا ہے، یعنی کہ جو ڈاکٹر حکیم جو نسخے لکھتے تھے نا، ان پر بھی وہ اعتراض کر جاتا ہے۔ وہ لکھا پڑھا ہے اور نظمیں لکھا کرتا ہے، اگرچہ اس کی یہ علمیت بھی بے سلیقگی کا شکار ہے۔ سچ یہ ہے کہ جب انسان کا علم نامکمل اور بے ترتیب ہوتا ہے تو اس میں دونوں پہلو نکلتے ہیں۔ مطلب وہ آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں نا، آدھا ادھورا علم جو ہوتا ہے وہ بیکار ہوتا ہے۔ یا تو انسان کو علم ہو ہی نہ، اور اگر آپ کو کسی چیز کا علم ہے، اگر آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو آپ اس کا پورا علم حاصل کیجئے۔ تو وہی بات یہاں کھوجی کے کردار میں تھی کہ اسے علم تو بہت تھا لیکن نامکمل تھا، آدھا ادھورا تھا، جو کہ بے ترتیب سا تھا۔ میاں آزاد بہادر میں تو کھوجی بھی اپنی بزدلی کو عمل کے پردوں میں چھپانے کی کوشش میں مصروف ہے، اور یہ بات اس کو معلوم ہے، تو وہ اپنی جو اس کی آدھا ادھورا جو علم تھا وہ اس کو کیا کرتا تھا، چھپانے کی کوشش کرتا تھا۔ عاشق مزاج دونوں ہیں، اور دونوں کے عشق میں ایک عجیب طرح کی نامباری ہے۔ فرق صرف مذاق سلیم اور حسن انتخاب کا ہے۔ ظرافت اور بزلہ سنجید دونوں کی یہاں ہے، لیکن سطح کا فرق ہے۔ اس طرح یہ نظر آنے لگتا ہے کہ کھوجی اور آزاد دونوں مل کر ایک مکمل تصویر بناتے ہیں۔ علیحدہ علیحدہ ان میں سے کوئی بھی مکمل نہیں۔ اگر دونوں کو الگ کر دیا جائے نا، آزاد کو اور کھوجی کو، تو یہ مکمل تصویر نہیں بنے گی۔ دونوں مل کر ہی مکمل تصویر بنا رہے ہیں۔ کھوجی کی سیرت آزاد ہی کی صحبت میں نمایاں ہو سکتی ہے، دوسرے کے ساتھ اور دوسرے ماحول میں دب کر رہ جاتی ہے۔ وہ آزاد ہی کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ آزاد کو بگاڑ دیا جائے تو کھوجی بن جائے گا، اور کھوجی کو سنوار دیا جائے تو آزاد کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر اس جو کھوجی ایک مطالعہ ہے، اس میں کس کی شکل بگاڑ دی جائے تو وہ کس کی طرح ہو جاتی ہے، اور آپ کو 4 آپشن ایگزام میں مل سکتے ہیں۔ تو اگر آزاد کی بگاڑی ہوئی شکل ہے، آزاد کو بگاڑ دیا جائے تو کھوجی بن جائے گا، اور کھوجی کو سنوار دیا جائے تو آزاد۔ یہ امپورٹنٹ ہے، پوچھا جا سکتا ہے 4 آپشن دے کر، تو اسے نوٹ ڈاؤن کیجیے گا۔ لیکن کھوجی آزاد کا ایک بگڑا ہوا خاکہ ہونے کے باوجود اپنی ہستی ہم سے منوا لیتا ہے، اور سنجیدگی کی دنیا سے باہر نکل کر ہم سے سنجیدہ تنقید کے سارے حربے چھین لیتا ہے۔ لاابالی پن کے باوجود اس میں ایک تسلسل ہے۔ اس کے افیون کے ڈبیا، اس کے چند زبان زد فکر کرولی کی ہر قدم پر یاد، آزاد سے محبت، پانی سے خوف، اپنی کمزوریوں اور غلطیوں سے بے خبر ہونا، اپنے کو حسین اور خوبصورت سمجھنا، اگر غصہ، اکڑ، غصہ، یہ سب اور اسی بہت سی دوسری باتیں ہندوستان اور ہندوستان کے باہر اس کے ہر عمل اور فعل سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ساری جو باتیں بتائی گئی ہیں یہ کس کے؟ کھوجی کے کردار کی، کھوجی کی ہیں۔ کوئی شخص اس سے سنجیدگی سے باتیں کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی نفسی کجری کی وجہ سے یہی سمجھتا ہے کہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اگر کوئی اس سے سنجیدہ ہو کر یا آرام سے بات کرتا ہے تو اس کو کیا لگتا ہے کہ یہ شخص میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ کوئی عورت اس کا قد اور چہرہ دیکھ کر ہنستی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کی تیز نگاہ سے گھائل ہو گئی۔ مطلب وہ اس کو ساری غلط فہمیاں ہیں۔ کھوجی میں ایک دنیا دار آدمی کا
تدبر بھی ہے۔ میاں آزاد بیمار ہوتے ہیں، حکیم صاحب جو انہیں دیکھنے آتے ہیں وہاں نیم حکیم ہیں۔ کھوجی ایک تمدنی مرکز سے تعلق رکھنے کی وجہ سے، یہ کس سے تمدنی مرکز سے تعلق رکھتا ہے لکھ لیجیے گا، انہیں بھانپ لیتا ہے اور کرولی کی دھمکیوں سے انہیں بھاگ کر خود نسخہ لکھتا ہے۔ سیرا میں ایک قتل ہو جاتا ہے تو کھوجی ہی تدبیر بتاتا ہے کہ کس طرح وہ اور اس کے ساتھی اپنی بے گناہی ثابت کر سکتے ہیں۔ اس میں اتنی سمجھ ہے کہ وہ داروغہ کی رشوت میں شریک ہو جائے اور بہروپیے کی شرارتوں کا بدلہ اس کی بیوی سے لے۔ مطلب وہ بہت کہتے ہیں نا ایک شرارتی ٹائپ کا، ایک چالاک، کسی پریشانی میں پھنس جائے تو نکل جانا، اس طرح کا وہ ایک کردار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں سنجیدگی بھی ہے، صداقت بھی ہے، سچائی بھی، مطلب اس میں اچھائی اور برائی دونوں ہی ساری چیزیں ہیں۔ کھوجی کی اکڑ جس سے اسے کافی نقصان پہنچتا ہے، اس کے احساس برتری کی مظہر ہے۔ وہ اپنا نام کم سے کم مفتی خواجہ بدیع صاحب علیہ رحمۃ اللہ غفران بتاتا ہے۔ یہ نام جو ہے اسے بھی لکھ لیجیے گا، یہ امپورٹنٹ ہے۔ ہار جانے کے بعد ہار نہیں مانتا، مار کھانے کے بعد اپنی کرولی کی ضرور یاد کرتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ ہوتا تو فسانہ آزاد کی شکل ہی کچھ اور ہوتی، کیونکہ وہی ہے جو اس طویل کتاب کو خشک ہونے سے بچا لیتا ہے۔ مطلب کھوجی کا کردار فسانہ آزاد جو کس کا ہے، رتن ناصر شاہ کا ناول ہے، اس کا اہم اور خاص کردار ہے۔ کھوجی کی وہ خصوصیت جو اسے زوال آمدہ جاگیردارانہ تمدن کا خاص کردار بناتی ہیں، اس کا جذبہ وفاداری ہے۔ جب وہ نواب صاحب کے یہاں تھا تو ان کا نمک خوار ہونے کی حیثیت سے ان کی محبت کا دم بھرتا تھا، اور جب یہی وفاداری آزاد کی طرف منتقل ہو گئی تو وہ ان کے لیے اپنی جان کو مصیبتوں میں ڈالنے کے لیے آمادہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ اپنا ہوا درباری ظریف یا بھاٹ نہیں ہے، بلکہ ایک نفسیاتی کردار ہے جس میں سچائی اور اپنی فطرت کے ساتھ خلوص پایا جاتا ہے۔ مطلب اس میں فطرت تو ہے، چالاکی بھی ہے اور اس کے ساتھ سچائی بھی ہے۔ جب نواب صاحب کا بیٹا صف شکن علی شاہ گم ہو گیا اور اس کی تلاش میں لوگ نکل کھڑے ہوئے، اس وقت آزاد نے بھی بیٹر کو ڈھونڈنے نکالنے کا وعدہ کیا۔ کھوجی اپنے ولی نعمت نواب صاحب کی وفاداری میں آزاد پر اعتبار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شاید نواب کو جل دیے جائے اور بیٹر کے ساتھ ساتھ ان کا غم بھی نواب کو لگ جائے۔ پھر جب آزاد کے ساتھ اس کی وفاداری اور محبت کی آزمائش کا وقت آتا ہے تو اس آزاد ہی کی وہی خواہی سے کام ہے۔ وہ آزاد کو ایسی نصیحتیں کرتا ہے جو صرف ایک خیر خواہ ہی کر سکتا ہے۔ مطلب وہ دماغدار تو تھا ہی وہ، جیسا کہ ابھی کہا گیا، اس کی زندگی میں کسی قسم کی بناوٹ نہیں معلوم ہوتی ہے۔ تو شروع میں یہ کہا تھا کہ اس میں سچائی، صداقت، سنجیدگی، یہ ساری چیزیں ہیں، بناوٹ تو اس میں تھی ہی نہیں، اور اگر ہے تو اتنی گہری ہے کہ وہ اس کی فطرت کا جزو بن گئی ہے، مطلب کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، جیسے کسی وقت اس کی ذات سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل یہی بات اس معاشرت کے لیے بھی کہی جا سکتی ہے جس سے اس کا تعلق تھا۔ معاشرت میں یہ چیز بہت جلد نمایاں ہو جاتی ہے۔ کھوجی کی تصویر ہر کردار نے اپنے مذاق کے مطابق کھینچی ہے۔ اگر سب کو اکٹھا کریں تو سرشار کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ کھوجی مجسم شامت، پستہ قامت، کوتاہ گردن، تنگ پیشانی، خواب ثابت اور شرارت کی نشانی ہے۔ یہ سارے آپ لکھ لینا۔ آپ کو ایگزام میں کیسے آ سکتا ہے، 3 کا پیئر بنا کے آ سکتا ہے، جس میں سے 2 غلط ہو سکتے ہیں، ایک والے آپشن میں 3 غلط ہو سکتے ہیں خصوصیات، اور کسی میں 2 غلط ہو سکتی ہیں، کسی میں 3 غلط ہو سکتی ہیں، کسی کی 4 ہی صحیح ہوں گی۔ تو جس میں 4 صحیح ہوں گی خصوصیات، وہ کھوجی کی ہوگی۔ خصوصیات جس کو ہم کیا کہتے ہیں، صفت کہتے ہیں گرامر میں قواعد کے اعتبار سے۔ سرشار نے خباثت کا لفظ کچھ زیادہ مناسب نہیں استعمال کیا، کیونکہ اس کی نفس میں کینہ پروری نہیں پائی جاتی۔ ہاں، اس میں اور عیب ضرور ہے۔ بیچارے کی صورت ایسی ہے کہ کوئی اسے شریف نہیں سمجھتا، یہاں تک کہ خود اسے اپنی شرافت پر شک ہونے
लगता है और वह अपनी सूरत देखने के लिए आईना मांगता है। खोजी को अपने ख़ानदान और आबाओजाद की भी ठीक खबर नहीं। एक जगह पर तो अपने दफन की वसीयत के सिलसिले में कहता है, उसको मतलब ये भी नहीं पता कि मेरा ख़ानदान क्या है, मेरे आबाओजाद कौन थे, उसे नहीं पता। जहाँ भी मरो मुझे मेरे वालिद के पहलू में दफन करना, मरूं। लेकिन फिर ख़याल आता है कि खुदा जाने वालिद थे भी या नहीं। अगर थे तो ना जाने कब और कहाँ मरे, कहाँ दफन हुए। इसलिए फ़ौरन बोल उठता है कि जो सबसे अच्छी कब्र दिखाई दे, इसके वालिद की कब्र तस्लीम कर ली जाए और इसी के पहलू में इसे दफन कर दिया जाए। क्या कहता है वो कि जब मैं मरूं तो मुझे मेरे वालिद साहब के पास दफनाना। लेकिन उसे ख़याल आ जाता है क्या पता मेरे वालिद साहब हैं भी कि नहीं। तो फिर वो क्या कहता है कि जहाँ सबसे अच्छी कब्र दिखाई दे वहीं मुझे दफना दिया जाए, वहीं मेरी कब्र को तस्लीम किया जाए। अगर इस ख़याल का तज़किया किया जाए तो शराफत के पुराने मेयार पर तंज़ के अजीब व गरीब पहलू पैदा होते हैं। जिस वक्त शराफत का मेयार बदल रहा हो उस वक्त खोजी की ज़बान इसे शकूक का इजहार बहुत ही मानी है। मुख्तसर ये अब मतलब इससे आपको इस किताब से आपने क्या सीखा। मुख्तसर ये है कि खोजी हिंदुस्तान में हो या रूस में, तुर्की और पोलैंड में हो, वह अपनी खसूसियतें अपने साथ लिए फिरता है। वह अपनी तहज़ीब का अक्म बरदार है। इसका काला उबालीपन इससे बददिल होने से और इसका यकीन इसे शिकस्त खाने से बचाता है। इसे देखकर हमारे नज़र में ज़िंदगी के बड़े बड़े सवाल बेमानी नज़र आने लगते हैं और इसकी बेउसूली माहौल पर कब्ज़ा जमा लेती है। इसकी बनाई हुई दुनिया में हम मज़े ले लेकर सैर कर सकते हैं और हमें एहसास भी ना होगा कि हम किस कदर गैर संजीदगा हो गए हैं। तो ये था खोजी, एक मुताला किसका, एहतशाम हुसैन का, जो आपके RPSC के सिलेबस में शामिल है। खुलासे से कई सवाल आ जाते हैं, कई बार हम उसे याद नहीं रख पाते हैं। ड्रामा है, इंशाइया है, किरदारों से कुछ भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है जो उसमें बयान किया गया है। तो जो जो आपको इम्पोर्टेंट बताया गया है आप उसको नोट डाउन कीजिएगा और इसे अच्छे से समझिएगा ताकि आपका जो इम्तिहान है आप अपने आने वाले इम्तिहान में से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। हम मुसलसल आपके लिए RPSC की जो वीडियोज़ हैं, जो सिलेबस है, आपको जो टॉपिक्स हैं लेकर हाजिर हो रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपका ये जो सिलेबस है, जो निसाब है, इसे मुकम्मल करेंगे और इंशाल्लाह जल्द ही हम इसका एक बार और रिवीज़न करेंगे। शुक्रिया।